باقی اگر آپ ناظرین چیک کرنا چاہیں تو وہ کسی بھی سرچ انجن پہ جائیں اور لکھیں The largest peaceful gathering on earth. پیدل چلنا بدعت ہے. آپ کے دروازے کے باہر دیوار کے دوسری طرف جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بچے پہ یا کسی شخص پر ظلم کر رہا ہے، یہاں تک کہ بس اس کو مار ہی ڈالے گا، اور اس کی چیخیں آپ کے کانوں میں آ رہی ہیں. تو اب آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ نہیں، باہر بہت شدید دھوپ ہے اور باہر ایسا ہے تو میں باہر نہیں جاؤں اور میں یہاں پر ہی رہوں گا اچھے ماحول میں. مشیع اربعین کو سیاسی اجتماع کہنا کافی نہ ہوگا. میڈیا کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ دنیا کے جو بھی عوامی اجتماعات ہیں ان لوگوں تک پہنچائے جو اس ذریعے کے تحت دیکھ رہے ہیں. تو یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دجال کہتے ہیں، وہ نکلتا ہے دجل سے، اور دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ. خود کربلا میں جمع ہو جانا یا مجلس عزا بھی برپا کرنا، جسے آپ مجلس کہہ رہے ہیں، تو امام علیہ السلام کا قول ہے کہ ہم ان مجالس کو پسند فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مکتب میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان محمد عباس آپ سے مخاطب ہوں. سوال سے شعور تک، دلیل سے یقین تک. مکتب یعنی علم، بصیرت، مکالمہ. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں ماہ سفر اس وقت رواں دواں ہے. دنیا میں ہر سال کروڑوں افراد نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرتے ہیں. کیا اس پیدل سفر کے پیچھے کوئی الہی مقصد پوشیدہ ہے، یا یہ صرف امام حسین سے محبت کا اظہار کا عقیدہ ہے؟ اربعین کا تعلق امام مہدی کے ظہور سے بھی ہے. انہی ان سوالات اور اس اربعین پر جو اعتراضات ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر، یونیورسٹی کے بعد حوزہ علمیہ مدرسۃ الواعظین سے فارغ التحصیل، ایک ایجوکیشنسٹ. عرصہ 29 سال سے آپ علمی تدریسی شعبے سے وابستہ ہیں. میں بات کر رہا ہوں قبلہ مولانا سید زیغم علی رضوی صاحب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آج ہماری اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں. مکتب پوڈ کاسٹ کے عنوان سے جو آج ہم نے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے وہ ہے اربعین مشی، یعنی اربعین واک. اس حوالے سے قبلہ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اربعین واک ہے قبلہ، یہ کیا صرف ایک نجف سے کربلا تک کا سفر ہے یا یہ ایک تربیتی مکتب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد. جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور جس امر کی طرف آپ نے اپنے تمام سامعین کو بھی متوجہ فرمایا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ جس طریقے سے ہم مختلف شہروں میں سفر کرتے ہیں یا وہاں مختلف مقامات پر ہم جاتے ہیں، تو کیا ہم اسی انداز سے ایک اور شہر چلے جاتے ہیں جسے ہم کربلا کہتے ہیں؟ تو اس عنوان سے اگر دیکھا جائے، فقط معلومات کے عنوان سے، تو اگر کوئی شخص کربلا شہر کے بارے میں معلومات رکھتا ہے یا کربلا میں موجود مختلف جگہوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے اور وہ وہاں جاتا ہے، تو پھر فرق نہیں رکھتا کہ وہ کربلا جا رہا ہے یا کسی اور ملک یا کسی اور شہر میں جا رہا ہے یا اس کی معلومات اس کے پاس ہے. جو اصل شے ہے جس کی طرف ائمہ معصومین علیہم السلام سے منسوب روایات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ خاص ہمیں کربلا میں دیکھنا چاہتے ہیں.
اور جب ہم کربلا میں دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ گویا ہمیں متحرک دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے، اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے ہمیں میدان عمل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے کربلا ایک تحریک ہے، اور وہ تحریک جو انبیاء کی تحریک ہے، وہ تحریک جو خود رسول اللہ کی تحریک ہے۔ اگر رسول اللہ کی عنوان سے بات کی جائے تو وہ شروع ہوئی مکے سے، اور مدینہ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر ڈھل گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کا استمرار رہتی دنیا تک رہنا ہے، اور پورے گلوب کے اوپر اس قانون کو نافذ ہونا ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے اور ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ کربلا اسی نظام کے استمرار کے لیے اور اس نظام کی بقا اور اس کے نفاذ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا نام ہے۔ تو اس عنوان سے اگر ہم یہ سفر اختیار کرتے ہیں تو یقیناً یہ فقط ایک سفر برائے سفر نہیں ہوتا ہے، بلکہ جسے کہیے وسیلہ ظفر، یعنی اس طرف پہنچانا جہاں پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ سفر اختیار کیا جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا قبلہ، نجف سے کربلا پیدل سفر کرنا کیا صرف کھانے پینے کا نام ہے یا ایک رسم ہے جو ادا کی جا رہی ہے؟ 40 کی زیارت کے بعد زائر کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ، یہ خود ایک اہم سوال ہے، اور اس سوال میں کئی سوالات ہیں کہ 40 کی زیارت کرتے ہوئے خود زائر میں صفات کون سی ہونی چاہیے، اور بالخصوص اس زیارت پہ جانے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم آتے ہیں پہلے سوال کے پہلے حصے کے اوپر۔ جی، اس کا جواب اب ہم اپنے انداز سے دیں، اپنی مرضی سے دیں، یا ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ ہم بیان کریں کہ ظاہر میں یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دین میں میری پسند یا میری ناپسند کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ شارع کو کیا پسند، شارع کو کیا ناپسند، اور اس سفر زیارت میں خاص وہ ہم میں کیا چیز ہے جو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس عنوان سے اگر ہم اس چیز کو رکھیں تو یاد رکھیے، جسے ہم زیارت کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات۔ بے شک۔ اور ملاقات کے عنوان سے اگر زیارت کو دیکھیں تو پھر زیارت پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، کرنے کی چیز۔ واہ۔ کیونکہ ملاقات پڑھی نہیں جاتی، کی جاتی، ملاقات کی جاتی۔ واہ۔ اور جب ملاقات کی جاتی ہے تو اس کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ میں بالمشافہ جیسے آپ سے ملاقات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں، ہمارے سامعین ہمیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے اسکرین پر بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک انداز کی ملاقات ہے کہ جو کر رہے ہیں۔ جی۔ لیکن ایک ملاقات دوسرے انداز کی ہے، اور وہ یہ کہ میں کسی ہستی کی شخصیت کو ایسے اجاگر کروں کہ اس کا پورا شخصیت نامہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جی۔ اس کے وجود میں موجود وہ تمام صفات جو کہ نہ فقط موجود ہیں بلکہ اپنے کمال پر ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے ایسے پیش کروں کہ گویا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ان کی شخصیت نامہ آ چکا ہے۔ اور اب اگلا درجہ کیا ہے؟ ملاقات میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، لقاء کا مطلب ملنا ہوتا ہے۔ ملنا۔ تو اگر آپ نے ان میں یہ صفت در کی ہے تو یہ آپ میں بھی آئی ہے یا نہیں آئی، اور آئی ہے تو کتنی آئی ہے؟ تو بس سمجھ جائیے، جس قدر صفات میں آپ قریب سے قریب تر ہوتے رہتے ہیں، آپ کی ملاقات اتنی ہی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس چیز کا اتمام کہاں ہوتا ہے؟ اس چیز کا میں نے اختتام نہیں کہا، اتمام کہا ہے، یعنی یہی نعمت جو ہے وہ تمام کب ہوتی ہے؟ تمام کا۔ واہ۔ یہ نعمت تمام اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ ائمہ کے اس مقام پر، اس مزار میں، اس جگہ قبر پر موجود ہیں امام کی، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ قلبی لقلبکم سے، میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ جڑ گیا، ہو گئی ملاقات۔ یعنی اب میں وہ نہیں چاہتا کہ جو میں چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ واہ۔ میری چاہت آپ کی چاہت میں ضم ہو گئی۔ واہ 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 واہ۔ بہترین صفت ایک زائر کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی چاہت کو امام حسین کی چاہت کے ساتھ ملا دے، جو مولا چاہتے ہیں اسے وہی چاہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، مشی 40 ایک روحانی سفر
اس وقت روا دواں ہیں کربلا کی جانب۔ آج ہم نے اس مخصوص موضوع کا انتخابی اسی لیے کیا کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں ہم ان زیارات کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا قبلہ کہ کیا اتحاد امت اس سے متمسک ہے 40 کی واک سے؟ جی ہاں بالکل، چاہے وہ زیارت کے عنوان سے ہو اور خاص اس 40 کے عنوان سے اگر بات کی جائے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ تمام زائرین کہ جو کہ عازمین سفر ہیں کہ وہ کربلا جانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پیدل چل کر جا رہے ہیں، تو یہ خود ایک آمادگی کی راہ کو بھی ہموار کرتا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ہم اچانک سے اٹھے اور ان کے حرم میں پہنچ گئے۔ جب ہم پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس وافر مقدار میں وقت میسر ہے کہ ہم تفکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، جس کو کہیں سیلف انالیسس کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں سے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ جو کمال کا سفر ہے جہاں خدا مجھے دیکھنا چاہتا ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے وہ کون کون سی خامیاں مجھ میں موجود ہیں کہ جو کہ اگر نہیں ہوں تو یہ سفر اور آسانی سے میں اس کو طے کر سکوں۔ تو ایک طرف تو یہ ہمیں اس کے روحانی فوائد مل رہے ہیں، دوسری طرف جو اس کے ظاہری فوائد اس انداز سے ملتے ہیں، اور وہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ مختلف اقوام، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے، یہاں تک کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے والے کی زبان کی پہچان بھی نہیں ہوتی کہ وہ کس زبان میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، آپ ان کو جانتے نہیں، لیکن جب وہ لبیک یا حسین کہتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ اس رشتے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو کہ اہل بیت علیہم السلام کو وہ حاصل ہے، جس کو ہم رشتہ ولا کہہ رہے ہیں کہ جو ولا یا ولا اگر آپ اس عنوان سے لیں تو وہ اس عنوان سے بھی آتا ہے کہ دو چیزوں کو ایسے جوڑا جائے کہ درمیان میں کوئی فصل نہ ہو، تو گویا ہم اور وہ ایک رشتہ ولا سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ مودت اہل بیت ہے، وہ امام حسین ہے کہ یقیناً حسین علیہ السلام کی ذات خاص طور پہ، کیونکہ ہم کربلا کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، اگرچہ تمام ائمہ میں یہی صفات موجود ہیں، لیکن اگر ہم مخصوص کربلا اور مشی کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مختلف اقوام کو، مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک مقام پہ جمع کر دیا، اور ان سب کی منزل ایک ہے کربلا۔ سب کے لبوں پہ لبیک یا حسین شعار موجود ہیں اور سب ایک سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ ایک ظاہر ہے، اس کا باطن یہی ہے کہ اگر آپ کامیابی کا راستہ چاہتے ہیں اور آپ واقعتاً اس دنیا میں امن و امان نافذ کرنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ خداوند متعال کے احکامات کو فقط اپنے وجود پہ نہیں بلکہ آپ اس کو معاشرے میں بھی، یعنی کہ اپنے آئی می مائی سیلف سے نکل کر آپ جب معاشرے کی طرف دیکھیں گے اور اس میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین موقع آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ ایک طرف مل جاتے ہیں لوگوں سے، اور ان کے جس سے کہیں کہ ہم خیال، ایک نظریہ رکھنے والے، ہم آہنگی کے ساتھ ایک آواز ملاتے ہوئے شانہ بشانہ ایک سمت میں جاتے ہیں۔ کسی کا بھی کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہوتا، سب کی نظروں میں کربلا ہوتی ہے۔ تو اس کربلا سے یہ رزق ہم بالکل لیتے ہیں کہ دو قومیں جو کہ آپس میں ماضی میں جنگ کر چکی ہیں، جو کہ آپس میں دشمن رہ چکی ہیں، جس میں کئی سال جو ہے وہ جنگ ہوئی ہے، لیکن جب وہ کربلا میں ہمیں وہی دو اقوام دکھ رہی ہیں تو کوئی ان گزرے ہوئے دنوں کو یاد نہیں کر رہا، بلکہ وہ اب دیکھ رہا ہے کہ اب ہماری منزل ایک ہے۔ تو ایک دوسرے کے پیر دباتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں ہمیں۔ یہ کس نے ان کے دل میں یہ محبت ڈالی؟ یہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی زیارت کا شوق ہے کہ جس نے ان کو اس مقام کے اوپر لے جایا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ فرمائے کہ کون سی روایت 40 اور امام حسین کی معرفت کو امام زمانہ کی معرفت سے جوڑتی ہے؟ اس میں آغا دیکھیے، ہم نے متعدد روایات، چاہے وہ آپ منتہی الاعمال کے اندر دیکھیں، ثواب الاعمال میں دیکھیں، یا اگر اقبال الاعمال میں دیکھیں، سید نے لکھا، اور مختلف طرق سے جو ہم تک روایت آئیں، اس میں ایک چیز کی بہت تاکید ہے۔ بسا اوقات وہ لفظ کچھ روایات میں نہیں ہے، لیکن جب دیگر روایات دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کنڈیشن سپلائی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ عموماً ہم کسی اسٹیٹمنٹ کو لکھتے ہیں
تو اس میں ایک اسٹار بنا دیتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ کنڈیشنز اپلائی. تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں جو اپلائی ہوتی ہیں. مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے, تو روایات میں یہ ہے کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب ملتا ہے. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی زیارت کا عمل ایک دوسرا شخص بھی کر رہا ہے, اسے 7 حج اور 7 عمرہ مقبولہ کا ثواب ملا, اور یہی تعداد 70 تک بھی پہنچتی ہے اور 1000 تعداد تک بھی پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ عمرہ مقبولہ کی بات ہو رہی ہے, حج مقبولہ, یعنی حاجی حج کر کے آتے ہیں تو بہرحال یقینی کیفیت نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا, رجا ہے, امید ہے, پروردگار قبول کرنے والا ہے, لیکن بہرحال کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دل پر ہاتھ رکھ کے کہ 100% 70% اس کا حج قبول ہو گیا. لیکن عجب ہے کہ جب روایات میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب لکھا جا رہا ہے تو وہاں پر فقط حج نہیں, حج مقبولہ لکھا جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہاں پر واجب حج کی اہمیت نہیں ختم ہو رہی ہے, واجب حج ابھی بھی ہے, وہ تو گلے پر ہے. یہاں ثواب کے عنوان سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کو ثواب کتنا ملا ہے, تو اتنا ثواب ہے جتنا وہ ہے. بہرحال وہ واجب گلے پر ہے, پھر اس بات سے یہ مطلب نہ نکال لیا جائے ثواب کی خاطر واجب ترک نہیں کیا جا سکتا. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ہم آپ کو بھائی اگر ثواب بیان کیا جا رہا ہو تو کوئی گیج تو ہوگا جی, کوئی انسٹرومنٹ تو ہوگا کہ کتنا ثواب ہے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ دیکھو ایک حج مقبولہ کا جو ثواب ہوا کرتا ہے اتنا ثواب ہم نے زیارت میں دے دیا. تو کسی کو 1 دیا, کسی کو 7 دیا, کسی کو 70, کسی کو 1000. تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں ثواب کی کمی ہو کہ کبھی کم تھا تو اتنا دے دیا, کبھی زیادہ تھا تو اتنا دے دیا. قبلہ اس میں آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, پیمانہ کیا ہے؟ ظاہر کیسے سمجھے گا کہ مجھے ایک حج کے برابر اس زیارت کا ثواب ملا ہے یا مجھے 70 کا؟ بعض روایات میں اس کنڈیشن کو بیان کیا, اور وہ یوں کیا کہ مثلا من زار قبر الحسین عارفا بحقہ کان کمن زار اللہ فی عرشہ, کہ جس کسی نے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس کے حق کو پہچانتے ہوئے, تو ایسا ہی ہے کہ جیسے, کمن یہ اشارہ ہے کہ جیسا, تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے عرش پر خدا کی زیارت. سبحان اللہ. چھوٹے امام سے روایت, بہت ہی یہ صحیح سند روایت, قبول کیا ہے محدثین نے اس کو. یعنی کہ جس طریقے سے ملاقات کی جاتی ہے, یعنی کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا خالص ہو گیا جس کو لقاء اللہ کہتے ہیں, اسی کو تو ملاقات کہیں نا, خدا سے ملاقات. یعنی یہ اس عمل سے اتنا خالص ہو گیا ہے کہ جیسا خدا اس سے خالص دیکھنا چاہتا ہے کہ ویسا ہو گیا, اس کی لقاء اللہ کی منزل آ گئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے آئی؟ زیارت سے آئی ہے, لیکن کنڈیشن سپلائی عارفاً بحقہ, ان کے حق کو پہچانتے ہوئے. واہ. تو جس کو جتنا حق شناس ہوتا رہتا ہے گویا اس کی اتنی ملاقات ہوتی رہتی ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے خاص و ثواب کی طرف اگر میں اشارہ کروں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ثواب بھی ایک تشویق دلائی گئی ہے. اس کو ہم اپنے علم کلام میں لطف مقرب کہتے ہیں, یعنی کہ جب شارع لطف اس انداز سے فرمائے کہ جس کو کہیں کہ قربت کے لیے, شوق دلانے کے لیے ثواب کو رکھے کہ اس کام میں کرو گے تو یہ اتنا ثواب ملے گا. تو کسی اچھے کام کی رغبت دینے کے لیے اس میں ثواب کو رکھا جائے تاکہ اس اٹریکشن کو دیکھتے ہوئے انسان وہ کام کر لے. تو یہ مقصد نہیں ہوتا اس کام کو کروانے کا, مقصد کبھی بھی ثواب نہیں ہوتا, مقصد اس ثواب کے پیچھے چھپا ہوتا ہے کہ تم چلو ایک حج مقبولہ کے ثواب کے لیے ہی صحیح آؤ تو صحیح کربلا, ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے جہاں خدا دیکھنا چاہتا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ قبلہ. ناظرین آپ سماعت فرما رہے ہیں مولانا سید زیغم علی رضوی صاحب کو. قبلہ میرے سوال کے اندر ایک ضمن سوال یہ تھا کہ امام زمانہ کی معرفت سے یہ مشی کس طرح جوڑتی ہے, امام زمانہ کے ظہور سے فکری روحانی کیا تعلق ہے اس مشی کا؟ بہت اچھا سوال. اس میں آپ یوں لیجئے کہ جس طریقے سے ہم کربلا کو سامنے رکھے ہوں اور کربلا کی تحریک کو سامنے رکھے ہوں اور جسے کہیے کہ اس تحریک کو سمجھتے ہوئے اس کی معرفت رکھتے ہوئے ہم اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس پورے سفر سے میسج کیا لیا ہے, ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہونے والا ہے.
تو اس میں ہمارے سامنے، ہمارے نظروں کے سامنے کربلا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ کے بنائے ہوئوں کو وہ مقام جو اللہ نے دیا ہے، ان سے اگر وہ مقام امت نے چھین لیا، یعنی اللہ نے جو مرتبہ انہیں عنایت فرمایا، لوگوں نے ان سے وہ مرتبہ لے لیا، یعنی کہ وہ حق رہبری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دیا، امت نے ان سے وہ حق رہبری لے لیا، تو اور اس کے مقابلے پر پھر وہ ان کو لے آئے کہ جن کو یہ پسند کرتے تھے، تو اس کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلے گا نا، اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے، تو وہ یزید کی صورت میں سامنے آ گئے، یعنی جب تم اللہ کے بنائے ہوئوں کا انکار کرو گے تو نتیجہ یزید کی صورت میں نکلے گا، ایک فاسق و فاجر، ایک شرابی، بندروں سے کھیلنے والا مسلمانوں کا خلیفہ کہلائے گا۔ ابن زیاد جیسا شقی القلب، ایک فاسق، ایک فاجر، وہ مسلمانوں کے اوپر گورنر ہو جائے گا۔ تو یہ کس لیے ہوا کہ اس طہارت کے در کو چھوڑا گیا ہے، تو پھر یہ نجاستیں جو ہیں وہ مقدر میں آئی ہیں۔ تو اس عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو کربلا ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ جنہیں خدا نے مرتبہ دیا ہے تم ان کا دامن نہیں چھوڑنا، ایک بات۔ دوسری بات، اسی لیے چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں ایک ہاتھ سے ہمیں زیارت عاشور دی اور زیارت اربعین دی، اور زیارت عاشور کے عنوان سے دیکھیں تو پانچویں امام نے بھی ہمیں وہ زیارت بعینہ ہی وہی زیارت دی ہے، اسی لیے کہ ایک علقمہ سے ملی ہے، ایک صفوان سے ملی ہے، اور دوسری طرف وہ ہمیں دعائے عہد دیتے ہیں چھٹے امام، ماشاءاللہ، یعنی ایک ہاتھ میں آپ کو زیارت عاشور پکڑا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو دعائے عہد۔ ان دونوں کا ربط کیا ہے؟ اس میں آپ کے سوال کا جواب، بسم اللہ۔ یعنی کربلا کو سامنے رکھو، کربلا سے روشنی بھی لو، اپنے اندر دینی حمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کربلا سے رزق طلب کرو۔ واہ، جیسا کہ سورج روشنی دے رہا ہوتا ہے، ہر طرف بکھیر رہا ہوتا ہے، تو تم کربلا کو سامنے رکھو اور اپنی وہ تحریک جو تم امام زمان کے ظہور کی زمینہ سازی کے لیے تم اٹھا رہے ہو، اس میں تحریک میں قوت اور روشنی تمہیں کربلا سے ملے، کہ جیسے یہ کربلا کے انصار جمع ہو گئے تھے امام علیہ السلام کے گرد، تو بالکل اسی طریقے سے تم امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کی زمینہ سازی کرو، آئی می مائی سیلف سے باہر آ کر، اور جسے کہیں ایک لارجر اسکیل کے اوپر اس کو دیکھو، اپنا مفاد نہیں بلکہ اللہ کے دین کے استمرار کے لیے، اس کی مدد کے لیے، تاکہ معاشرہ ترقی کرے، اور اس میں اپنا آپ حصہ اس طرح سے ڈالیے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ اس میں معرفت کا عنصر بہت ضروری ہے، بے شک، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو فقط حکومت نہیں چاہیے تھی، فقط آئی ریپیٹ مائی ورڈز، حکومت چاہیے تھی، فقط نہیں چاہیے، کیونکہ حکومت وہ چاہیے کہ جس حکومت سے وہ معاشرے میں امن و استحکام کو قائم کر سکیں، تاکہ، اب یہ تاکہ بہت اہم ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مقام کی بلندی کا سفر شروع کریں اور درجات کی بلندی میں وہاں پہنچیں جہاں خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک صالح قیادت معاشرے کی نظم و نسق کے لیے آگے بڑھے اور حکم خدا کو نافذ کرے۔ یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے 1 پوائنٹ ایجنڈا میں سے ہے، یملأ الارض عدل و قسط کما ملئت الظلم و جورا، امام یہی کام کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں معرفت امام زمان انتہائی اہم ہوگی، کہ جس امام کو آپ جانتے نہیں ہوں گے، معرفت نہیں رکھتے ہوں گے، تو اس کے ظہور کی زمینہ سازی کیسے کریں؟ بے شک، بہت شکریہ۔ بالکل 1,24,000 پیغمبران، اس کے بعد سلسلہ امامت، سب کی خواہش یہی تھی کہ اگر قیادت ہو تو الہی قانون کو نافذ کیا جا سکے۔ بالکل۔ اچھا قبلہ، کچھ اعتراضات ہیں اس حوالے سے کہ پیدل چلنا بدعت ہے، خود کو تھکانا، خود کو اذیت دینا، خود خدا بھی کہتا ہے اپنے جسم کے اوپر رحم کرو، ظلم نہ کرو، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں ہمارے ساتھ چونکہ مشکل یہ ہے کہ کچھ جملے ہیں جو رائج ہیں ہمارے معاشرے میں، اور سامنے والا بھی انہی غلط العام کو اس انداز سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ خود کو مشقت میں ڈالنے میں، یا خود کو جسے کہیے کسی اہم کام کو کرنے کے لیے خود کو آرام کو چھوڑ کر بے آرام کرنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت۔ تم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت،
اب دیکھنا یہ ہے کہ ہلاکت میں کوئی خود کو کیسے ڈالتا ہے. میں آپ سے مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں اور وہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے اور ٹھیک ٹھاک ماحول، چلڈ ماحول ہے جسے کہیے، اور آپ کے دروازے کے باہر دیوار کے دوسری طرف جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بچے پہ یا کسی شخص پر ظلم کر رہا ہے، یہاں تک کہ بس اس کو مار ہی ڈالے گا، اور اس کی چیخیں آپ کے کانوں میں آ رہی ہیں. تو اب آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ نہیں، باہر بہت شدید دھوپ ہے اور باہر ایسا ہے تو میں باہر نہیں جاؤں اور میں یہاں پر ہی رہوں گا اچھے ماحول میں کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بے آرام کر لوں گا تو وہ جائز نہ ہوگا. تو کیا یہ فکر صحیح ہوگی؟ یہاں پر آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ کو دھوپ میں نکلنا پڑے گا، نکلیں. آپ کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، اس کو ہاتھ سے روکنا پڑے گا. پہلے تو یہی کرنا ہوگا جی. اور اگر نہیں کر رہے ہو تو آواز تو بلند کرنا ہی ہوگی بہرحال. تو وگرنہ آپ کہیں گے نہیں میں تو یہاں پر تسبیح پڑھوں گا اندر بیٹھ کے. وہ جو کرتا ہے کرتا رہے، مجھے تو سبحان اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے تو اتنی نیکیاں ملنی ہیں، مجھے تو یہ نوافل پڑھنے ہیں. اب بتائیے پروردگار عالم کے نزدیک اس نوافل کی کیا حیثیت ہوگی کہ جو آپ اپنی ذمہ داریوں کے اوپر عمل نہیں کر کے پڑھ رہے ہوں گے. ایک شخص ہے کہ جو 24/7 جو ہے بس مصلی پہ ہی بیٹھا ہو، وہیں پر نماز بھی پڑھ رہا ہو، وہیں پر بس تھوڑا سا آرام کیا پھر شروع ہو گیا، اور پھر جناب تسبیح چل رہی ہے، لیکن گھر والوں میں فاقہ ہو رہا. اس کے عیال جو ہیں وہ دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہوں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ صاحب آمادہ نہیں ہے. کیوں؟ ان کو نفل کا ٹائم ہے، ان کا تسبیح کا ٹائم ہے، ان کو دعاؤں کا مسئلہ ہے. تو ایسے شخص کی عبادت کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے خشک عابد ہے، اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کر رہا ہے، تو اس کو کوئی ویٹیج نہیں دیں گے. تو اسی طریقے سے بس آپ کا سوال جس انداز سے آیا مختصر کروں کہ ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت ہے، لیکن مشقت میں خود کو ڈالنے کی ممانعت نہیں ہے. اگر اس مشقت کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ نہ فقط یہ کہ آپ کی دینی حمیت جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے، اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، بلکہ دوسرے کی بھی ہدایت ہو جاتی ہے، تو ادھر تو اوجب ہے کہ آپ نکلیں تاکہ معاشرے کی اصلاح کریں، ہدایت کریں. کہ جب سامنے والا پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، جہاں سے گزریں بھائی کہاں کا ارادہ ہے، آپ کہیں کربلا جا رہا ہوں. کربلا کیوں جا رہے ہو؟ وہیں سے آپ نے مجلس پڑھنا شروع کر دیا، وہیں پہ پیغام حسینی بیان کرنا شروع کر دیا. تو آپ تو مبلغ بن کے جا رہے ہوں، ابلاغ کے لیے جا رہے ہوں. تبلیغ یعنی ابلاغ بلاغہ سے ہے پہنچانا، تو جس پہنچائی جاتی ہے تو اس کے لیے گھر سے نکلا جاتا ہے، اس کے لیے اس انداز سے مشقت کی جاتی ہے. اور جس طریقے سے آپ نے پیدل چلنے کی طرف کہا، تو ہمارے پاس جو روایات ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہوئیں اس کے اندر اسی انداز کی روایت ہے. کہا من اتا قبر الحسین ماشین. اب یہاں پر یہ ماشین کا لفظ باقاعدہ کہ جو آیا حسین کی قبر پر پیدل چلتے ہوئے. اب یہاں پر بھی ایک فلسفہ ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، عید کے نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی پیدل چلیں، عیدگاہ تک جائیں اور جس راستے سے جائیں پھر دوسرے راستے سے واپس آئیں. یعنی کہ کیا ہے، آپ ایک یہ تبلیغ کر رہے ہیں، ابلاغ کر رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے. وہ لوگ کہ جو عید نہیں منا رہے یا ان کے نزدیک عید نہیں ہے یا کوئی اور مذہب کے لوگ ہیں، انہیں پتہ چلے کہ آج کون سا دن ہے، کہ آج عید کا دن ہے. اچھا کیا ہوا تھا؟ کہ یہ ہوا تھا. تو اس چلنے میں آپ کتنے ابلاغ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ چھٹے امام کے من اتا قبر الحسین ماشین كتب اللہ له بكل خطوة حسنۃ، کہ ہر اب یہاں پر بھی روایات مختلف ہیں کہ وہ جو پیدل چلتا ہوا آتا ہے تو ہر قدم پہ حسنات لکھی جاتے ہیں، اور فقط حسنات لکھی نہیں جا رہی، دوسری طرف سے وَمَحْ عَنْهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ، وہ اس کی جو سیئات ہیں، جو اس کی جو گناہ ہیں وہ بھی ہم محو کر رہے ہیں اس کی. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَرَفْعَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةٍ، کہ ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے. یہی روایت بے عین ہی معمولی الفاظ کے فرق سے موجود ہے. کہا کہ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں اور 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 70 درجات بلند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو جواب پھر وہی آ جائے گا کہ جس کو جتنی معرفت ہے اس معرفت کو دیکھتے ہوئے جو قدم اٹھ رہا ہے،
ہم اس معرفت کے درجات بلند کر رہے ہیں، جتنی معرفت ہے اتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، اتنے گناہ اس کے دھل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ثواب کی کمی وہاں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ظرف میں کمی۔ واہ، ہم اپنا ظرف بڑھاتے رہیں، وہ عطا کرتے 70 گناہوں کو بخش دے گا، وہ 70 درجات بلند کر دے گا۔ تم دامن تو پھیلاؤ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اچھا قبلہ، 40 واق کو سیاسی اجتماع کہنے والوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی باریک سوال ہے اس میں، کیونکہ اس سے ایسا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ سیاست کو ایک بہت بری شے جانتا ہے، اور اسی لیے کیونکہ مشی جو ہے وہ ایک مقدس فریضہ ہے، زیارت امام حسین ایک مقدس فریضہ ہے، اور وہ اس نجس چیز کو جو کہ اس کے ذہن کا، اس کا ذہنی تصور ہے، تو وہ اس میں آمادہ نہیں ہوتا کہ اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اصلاً فلسفہ زیارت کو جانتا ہے اور نہ ہی وہ اصلاً سیاست کو جانتا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ زیارت کو جانتا ہوتا، اگر وہ سیاست کو جانتا ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتا۔ اب آتے ہیں کہ سیاست، ساسا یسوسو، مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے نظم و نسق، یعنی معاشرے میں امور کو چلانے کے لیے کیا انداز اپنایا جائے، کیسے یہ کام کیا جائے، اس چیز کو سیاست کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کام کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جو حکم خدا کو جانتا ہوگا، یعنی سب سے پہلا درجہ کون؟ یہ جو معصوم ہوں گے، ان کا یہ حق ہے کہ معاشرے کو کیسے چلنا ہے وہ بیان کریں۔ تو اس اعتبار سے ائمہ کرام کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ اس اعتبار سے عین سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی، یعنی وہ معاشرے کے لیے ہوگی۔ جیسے امام حسین علیہ السلام اگر نکل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کروں، یعنی جد کی امت چاند پہ تو رہتی نہیں ہے، وہ رہتی ہے دنیا میں، اور ان کا نظم و نسق جو ہے وہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ یزید جیسا حاکم تو آ گیا ان کے اوپر اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو مجھے تو ان کا علاج کرنا ہوگا نا۔ مریض کون ہے؟ یزید مریض نہیں ہے، یزید تو مرض ہے، مرض۔ واہ، مریض یہ امت ہے۔ امت۔ تو میں علاج کے لیے نکل رہا ہوں، امت کے لیے۔ یاد رکھ، پروردگار عالم بھی جو ہے وہ بے ایمانوں سے تو بات ہی نہیں کرتا، فاسقین سے تھوڑی بات کر رہا ہے، وہ تو مومنین سے بات کرتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ تو ان سے کہتا ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ہونی چاہیے ایک امت کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، اور پھر دوسری طرف ایک دوسری امت کو کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس انداز سے کیا بات ہے؟ یعنی تنہا عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ تم ہو خیر امت، کیوں تم نکل رہے ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اتنا اہم فریضہ ہے کہ وہ جو خیر امت ہے وہ اس لیے خیر ہے کہ تم یہ وظیفہ انجام دے رہے ہو۔ سورہ آل عمران 110 نمبر کی آیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فریضہ اصلاً سب کا ہے، ائمہ کا تو خاص ہے۔ تو یہ جو لوگوں کی ہدایت ہے یا اصلاح ہے، یہ سیاسی عمل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اسی لیے جس کو ہم ساسۃ العباد، ائمہ کا القابات زیارت میں کہتے ہیں، جی، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی بندوں کے امور کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ ہی تو کریں گے، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اب امام معصوم سامنے نہیں ہے تو امام کی روایات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کس انداز کی ہیں، اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے، تو یہ کون بتائے گا؟ اس کو کہتے ہیں فقیہ، جو سب سے زیادہ جانتا ہوگا، یعنی کہ جو ہمارے امام کے قول کو جانتا ہے، حکم کو جانتا ہے، وہ بیان کرے گا کہ اس وقت اس چیز کو امپلیمنٹ ہونا ہے یا نافذ ہونا ہے، یہ حکم خدا ہے، تو ہمیں پھر ان کے دست و بازو بننا ہوگا، اسے معاشرے میں نافذ کرنا ہوگا۔ تو یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہاں پر ائمہ کا بھی سیاسی کردار ہمیں نظر آیا، یہاں علماء کا بھی سیاسی کردار نظر آیا۔ وہ جو اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے، اس کا تعلق رہبہ سے ہے، رہبانیت سے ہے، رہبانیت رہبہ سے ہے،
کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ایک گوشہ نشین ہو جاتا ہے. گوشہ نشینی اختیار کرنا مکتب اہل بیت کا شیوا نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری بند کمروں میں ادا نہیں ہوتی ہے، رسم شبیری کے لیے میدان عمل میں نکلنا پڑتا ہے. بے شک آپ نے درست فرمایا. محض مشی اربعین کو سیاسی اجتماع کہنا کافی نہ ہوگا، بلکہ اس اربعین کی مشی کے اندر ہمیں مذہب بھی ملتا ہے، عبادت بھی ملتی ہے، فلسفہ بھی ملتا ہے، ثقافت بھی ملتی ہے، غرض کہ ہمیں نصیحت بھی ملتی ہے. اس مشی کے ذریعے ہم بہترین اپنی تربیت کر سکتے ہیں. قبلہ ایک اہم ترین سوال آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کی خاموشی، یہ جو اس وقت پوری دنیا کا عالمی میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ تو دنیا کے بڑے بڑے اجتماعات کو بہت زبردست کوریج دے کے بتاتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، جبکہ میڈیا کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ دنیا کے جو بھی عوامی اجتماعات ہیں ان لوگوں تک پہنچائے جو اس ذریعے کے تحت دیکھ رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے باوجود، میڈیا کی خاموشی کے باوجود، مشی اربعین ایک عالمی سب سے بڑے اجتماعات میں اس وقت سر فہرست ہے. آپ یوں دیکھیے کہ جسے ہم دجال کہتے ہیں وہ نکلتا ہے دجل سے. دجل سے، اور دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، فریب. اور اسی سے جب دجال بنے گا تو یعنی کہ بہت زیادہ فریب دینے والا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. آپ نے اپنے سوال میں اشارہ فرمایا کہ وہ بڑے اجتماعات کو اکثر کور کرتا ہے لیکن اسے کور نہیں کرتا. وہ اس سے ایک ہاتھ آگے کا کام کرتا ہے. اچھا، وہ یہ کرتا ہے کہ جہاں بڑا اجتماع نہیں ہوتا، چند لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ ایسا دکھاتا ہے کہ بہت ہیں. اگر ابھی حال ہی میں جو مظاہرے ہوئے مغرب کی زمین پر، تو وہاں جو لوگ خود موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ 50-60 لوگ ہیں موجود، لیکن جب ان کو پیش کیا گیا تو ایسا لگا ہزاروں لوگ نکلے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دجل تھا. اور اس کے برعکس جہاں واقعتاً لوگ نکلے ہوئے ہیں وہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ تو چند لوگ ہیں، یہ تو ایسا ہے. اور انہوں نے اگرچہ اکثریت کبھی بھی حق پر ہونے کا معیار نہیں ہے، دلیل نہیں. جیسے حق کے معیار کی بات کرتے ہیں تو وہ معیار معیاری ہونا چاہیے. واہ. جو حق پر ہونے کا معیار ہے اس کو خود بھی معیاری ہونا چاہیے. تو اکثریت تو خسارے میں ہوتی ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، الا کہہ کر جب ہم الگ کرتے ہیں تو یہ کچھ لوگ الگ ہوتے ہیں، اکثریت تو خسارے میں. اکثرهم جاہلون اکثرهم لا یعقلون، تو یہ تو اکثریت ہے. بہرحال لیکن اس کا بہرحال ایک انداز ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی شخص اپنی میں کو بہت پیچھے چھوڑ کر، اپنا ذاتی مفاد بہت پیچھے چھوڑ کر شیر خوار بچوں کو گود میں لیے ہوئے باہر آیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو نظریہ ہے وہ بہت قیمتی ہے. یہ اس کو مس نہیں کرنا چاہتا، چاہے اس راستے میں اس کی جان چلی جائے. واہ. اور ہم نے یہ دیکھا کہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت کرنے کے لیے جو عوام ہے وہاں کی جب باہر آتی ہے تو وہ لوگ کہ جو رہبر معظم کی زندگی میں عارضی حیات میں، اب تو حیات ابدی ہے. واہ واہ، بے شک، کیا بات ہے، بہت خوب. ان کی اب تو واقعتاً زندہ ہیں، اصل زندگی کا آغاز، اور ایسے زندہ ہیں کہ اب کوئی مار نہیں سکتا انہیں. جی. شاعر کہتا ہے کہ چھری کی نوک سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. واہ واہ. تو وہ ایک ایسی خوشبو کی شیشی ہیں کہ جسے ظالم نے توڑ ڈالا ہے اور اس کی خوشبو ہر طرف بکھر گئی ہے اور اب وہ اس کو روک نہیں پا رہا. یہ اس کی بے بسی ہے. اسی لیے کہ جو لوگ ان کی عارضی حیات میں ان کے کچھ مخالف تھے اب رو رو کر انہیں یاد کر رہے ہیں کہ کاش میں نے آپ کی اس عارضی حیات میں ہی آپ کو پہچان لیا ہوتا، وہ پہچان مجھے اب ہوئی. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ایک کامن مین، ایک عام انسان کا ذہن جو ہے وہ تبدیل ہوا. یہ اس میں ایک روحانی پہلو شامل ہے، اس میں یقیناً پروردگار عالم کا خاص لطف شامل ہے کہ انہوں نے اس شہید کی زندگی کو اس انداز سے درک کیا. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ اجتماع جس سے لوگ صرف نظر کرتے ہیں یہ ان کا اقرار ہے کہ وہ باطل پر ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں. ان کا خوف ہے جو کہ اس بات کو بیان نہیں کرنے دیتا. لیکن اس کے باوجود بہت سی ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ٹرو فگرز مل جاتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ ناظرین چیک کرنا چاہیں تو
وہ کسی بھی سرچ انجن پہ جائیں اور لکھیں دا لارجسٹ پیسفل گیدرنگ آن ارتھ، تو آپ کو 10-12 گیدرنگ نظر آئیں گی جس کے اندر سے 80% گیدرنگ اربعین کی ہے، یعنی اربعین خود ہر سال اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیتا ہے. اور یہ وہ ریکارڈ ہے کہ جو کہ عموماً جو فگرز ہیں جو کہ سامنے بتائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اصلاً تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی کہ وہ مظلوم کہ جس کو بیت المقتول کر دیا تھا، وہاں پر شہید کر دیا کربلا کے جنگل میں، ظالم سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ان کو یہاں مٹی میں دبا دیا، یہاں پر چھوڑ دیا. آج دیکھ رہے ہیں کہ سید کا روضہ اپنی جگہ موجود ہے اور ان ملائن کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ فتح ہے، خون کی شمشیر پر فتح کا نام کربلا. واہ. قبلہ یہ بتائیے کہ اربعین پر جانا صرف کافی ہے، زیارت کرنا، پیدل چلنا، یا یہ جو اجتماع اس راستے کے اندر جمع ہو رہا ہے، کیا اس پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ اس جہان کے اندر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، احتجاج کریں؟ بالخصوص آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ میناب کے اوپر ایک ظالم نے حملہ کیا جس میں 167 طالبات شہید ہو گئیں. اس طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب ہمیں یہی تربیت دیتا ہے کہ ظالمین کے خلاف رہو، مظلوم کے حامی رہو. اس اجتماع سے ہم کیا میسج لے سکتے ہیں؟ کیا اس اجتماع کو ظالمین کی مخالفت کرنی چاہیے؟ خود کربلا میں جمع ہو جانا یا مجلس عزا بھی برپا کرنا، جسے آپ مجلس کہہ رہے ہیں، تو امام علیہ السلام کا قول ہے کہ ہم ان مجالس کو پسند فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور انہیں لوگوں تک پہنچاؤ، کہ جب لوگ ہمارے علوم کی خوبصورتی کو جان لیں گے تو ضرور اس پر عمل کریں. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہم سب کا شرعی فریضہ ہے کہ اس طریقے سے ہم جمع ہوں، اور امام کے امر کو زندہ کرنا یعنی امام کا حق. وہ کون سا حق ہے؟ امام کا حق یعنی وہی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور میں نے کیا اشارہ کیا، خود امام نے اشارہ فرمایا زیارت عاشور میں بھی، کہ یقیناً وہ پروردگار عالم نے جو ان کو مقام اور منزلت دی، جو ان کا رتبہ ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مستحکم معاشرہ تشکیل پائے. اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب قوانین الہیہ زمین پر نافذ ہوں، جب امن نافذ ہو، جب طاغوت کو اس سے انکار کیا جائے اور خدا کی ولایت کا اقرار کیا جائے. تو یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ یقیناً اسی وقت ممکن ہوگا جب لوگ آمادہ ہوں گے اور اظہار بیزاری کریں گے طاغوت سے، اور اظہار ولا کریں گے پروردگار عالم کے قوانین سے. تو یہ تو شرعی فریضہ ہے ہر اس شخص کا جو کہ وہاں موجود ہے کہ وہ ظالم کے مخالف رہے اور مظلوم کا حامی ہو. اب وہ مظلوم جو ہوگا تو ضروری نہیں کہ میں اس کو شناختی کارڈ چیک کر کے دیکھوں گا مذہب کے خانے میں کیا لکھا ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ ظالم کے مخالف رہو چاہے تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، اور مظلوم کے حامی رہو چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو. واہ، بے شک. تو یہاں پھر وہی بات ہوئی کہ آئی می مائی سیلف سے باہر آ کر ہم نے دیکھنا ہے کہ ظالم کون. اور یہ ائمہ علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ جب زبیریوں نے چڑھائی کی ہے مروانیوں کے اوپر، تو ہم نے دیکھا کہ مروان کے گھر والے جو ہیں وہ کہاں پناہ لیے ہیں؟ امام علی زین العابدین، چوتھے امام کے گھر میں. اور چوتھے امام کے گھر میں ان کو اتنی عزت ملی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اتنی عزت تو ہماری اپنے گھر میں نہیں تھی جتنی امام کے گھر میں ملی ہے. یہاں تک کہ حسین ابن نمیر اپنا چہرہ چھپا رہا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو کہا خوب پہچانا ہے، تو وہی ہے جس نے ہمارے بھائی علی اکبر کو بخشا. وہ تیرا عمل تھا، آج تو ہماری پناہ میں. یہ اہل بیت کا عمل ہے. تو اس انداز سے اگر دیکھیں تو اہل بیت علیہم السلام، ان کا ایجنڈا، ان کا ویژن بہت براڈ ہے. ان کا مقصد یہ الہی مقصد ہے. یہ فقط آئی می مائی سیلف نہیں سوچتے، یہ الہی طرز تفکر ہے ان کا کہ یہ خدا کے قانون کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. مظلوم کے یہ ساتھ دے رہے تھے چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ چیز اگر میں کربلا میں مس کر دوں، چھوڑ دوں، پھر میں کیا جواب دوں گا امام کو؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ پھر تو ایک خشک عبادت ہوگی جو میں کر رہا ہوں گا. پروردگار کہے گا کہ تم نے اپنے وظیفے کو انجام نہیں دیا.
یہاں میں آپ کو ایک اپنے سامعین کو بھی ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ سے ہم تک یہ پہنچا یہ قول، اور یہ سنہرا قول ہے یہ، کہ جو شخص ایسے عالم میں صبح کرے کہ اسے اپنے مسلمان بھائیوں کی کوئی فکر نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی مسلمان بھائی خاص ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ایسے عالم میں صبح کر رہا ہے کہ جس کو یہ فکر نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ملک میں کیا ہو رہا ہے، یا دنیا کے کسی اور ملک میں یا کسی اور گوشے میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے، اور اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو رسول اللہ تو اس کو اون ہی نہیں کر رہے کہ یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو اس کو فکر جب ہوگی تو وہ کیا کرے گا، مجھے بتائیے؟ وہ ان کے حق میں آواز اٹھائے، وہ ان کی آواز میں آواز ملائے۔ اگر وہ عملی طور پر ان تک پہنچ سکتا ہے، ان کی مدد کر سکتا ہے تو عمل کرے گا، نہیں پہنچ سکتا تو مالی معاونت کرے گا، ان کے کاز کو دنیا کے سامنے لے کر آئے گا، اور جو ان کی مدد اور نصرت نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ ایسی فضا بنائے گا کہ ان کی مدد اور نصرت کی جائے۔ یہ اولین ذمہ داری میں سے ہوگی۔ اب بتائیے مشی کے اندر اربعین حسینی میں آپ کا اور ہمارا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً جہاں پر بھی ظلم ہو رہا، اگر امام حسین کا تعلق فقط کربلا سے ہے تو ہاں پھر آپ یہ بات نہ کیجیے۔ اگر امام میں زمان ظہور کریں گے فقط کراچی کے لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہ بات اس زور و شور سے نہ کیجیے، اگرچہ تب بھی ضرورت رہے گی کہ آواز تو پھر بھی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ کراچی میں بھی بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ کہیں ظلم ہو رہا ہے اور وہاں بھی استحصال ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا ایجنڈا جو ہے وہ فقط کسی شہر کی حد تک تو نہیں ہے، کسی ملک کی حد تک تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک بات اپنے سامعین کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، یہ گلوب کے اوپر جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں یہ اللہ نے نہیں کھینچی ہیں، یہ آپ نے اور میں نے کھینچی۔ اس بات کو ذرا سمجھیے، اللہ نے آدم کو جب خلیفہ بنایا تو وہ فقط یہ بابل کے لیے نہیں بنایا، وہ فقط حجاز کے لیے نہیں بنایا، وہ فلسطین کے لیے نہیں بنایا، وہ کسی خاص اس جگہ کے لیے نہیں بنایا، فی الارض خلیفہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکیریں تو آپ نے کھینچ لی ہیں، خدا نے خلافت کا انتظام تو پورے گلوب کے لیے کیا، تو قانون جو نافذ ہوگا وہ گلوب پر نافذ ہوگا، یقیناً امام زمان کا ایجنڈا یہی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کربلا تو تحریک ہے، یقیناً اس تحریک کو عروج مل جائے گا امام زمان کے ظہور پہ۔ کاش ہم اس وقت موجود ہوں، اور اگر نہیں ہوں گے تو عقیدہ رجت تو ہمارے پاس موجود ہے ہی، ایسے اپنی قبر سے نکل آئیں گے جب امام کا ظہور ہوگا کہ کفنی شاہرن سیفی مجردن خناتی ملبین دعوت الدائی فی الحاضر والبادی۔ میں اٹھوں گا اس انداز سے کہ کفن میرا کھچا ہوا ہوگا، نیزہ میرے ہاتھ میں ہوگا، پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہوں گا، چاہے وہ شہر میں سے مجھے آواز دے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ بس آخر میں ایک سوال کے تمنا کہ اگر آج امام مہدی ظہور فرمائے اور اپنے انصار کو پکاریں تو کیا مشی کے اندر جو 40 کے دوران ہم نے واک کریے، پیدل چلیں، یہ کافی ہوگا، یا ہمارے اندر صبر، تقوی، اطاعت، عبادت، فلسفہ؟ اس موضوع پر تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ایک الگ پروگرام ہو، کیونکہ اس کا جواب ایک سطر میں دیا نہیں جا سکتا، نشست میں تو بالکل بھی، اور خاص ایک سطر میں تو بالکل دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ خود مشی ایک فلسفہ رکھتا ہے۔ یہ سفر فقط نجف سے کربلا تک کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باطنی سفر ہے۔ ایک سفر وہ ہے جو ایک مقام سے مقام تک جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں میں نے مقام کہا، ایک مقام ہوا کرتا ہے، ایک مقام ہوا کرتا ہے، ایک دمہ کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، اور ایک زبر یا فتح کے ساتھ ہے۔ مقام جو دمہ کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، اس کا معنی کوئی جگہ ہوتا ہے، اور مقام جو فتح کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ ہے، اس کا معنی کوئی درجہ ہوتا ہے۔ تو نجف سے کربلا اگر مقام سے مقام تک آ گئے ہو تو فرق نہیں پڑتا کہ نجف سے کربلا آئے ہو یا کراچی سے حیدرآباد آئے ہو یا کہاں سے کہاں آئے ہو، یہ آپ نے فقط سین سے سیر کی۔ لیکن اگر مقام فتح سے فتح کے طرف، مقام سے مقام کی طرف آئے ہو تو اس کا معنی درجہ ہوتا ہے کہ ایک درجے میں تھے، اب ایک درجے میں چلے گئے، اسی طریقے سے اس درجے سے پھر اور اگلے درجے میں چلے گئے، یعنی ایک اور قدم ہو گئے ہیں شبیر کے نزدیک۔ تمہارا اٹھتا ہوا ہر قدم تمہیں فقط اس لینڈ مارک کربلا کے قریب نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا اٹھتا ہوا ہر قدم تمہیں مقصد
امام حسین سے قریب کر رہا ہے، یعنی جو ان کے قیام کا مقصد ہے۔ یعنی اس سینس میں کلوز کروں اس جملے کو کہ تمہارے سفر کا آغاز اور تمہارے سفر کا انجام، I repeat my words، یعنی اس انداز سے تمہارے سفر کا آغاز اور تمہارے سفر کا انجام فقط نجف سے شروع ہو کر کربلا پہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ خودی سے شروع ہو کر خدا پہ ختم ہوگا۔ یہ باطنی سفر ہے، یہ خود شناسی کا سفر ہے، یہ امام شناسی کا سفر ہے، یہ کربلا شناسی کا سفر ہے، یہ بندگی کا سلیقہ سیکھنے کا سفر ہے۔ بس جو جتنی بندگی کا سلیقہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور کر لیتا ہے تو وہ اپنا مقصد حیات پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ ایک زائر کو کیسے علم ہو کہ اس کی زیارت قبول ہو گئی ہے؟ جس طریقے سے نماز کا پیرامیٹر ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب اگر نماز بھی ہو رہی ہے اور فحشا اور منکر بھی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ نماز کی طرز کی دکھنے میں کوئی عبادت ہو رہی ہے جو کہ فقط اٹھنا بیٹھنا ہے، نماز نہیں ہو رہی۔ اگر ہو رہی ہوتی تو یہ بھی نہ ہو رہا ہوتا۔ ناظرین کرام، مکتب کے اس پوڈ کاسٹ میں قبلہ مولانا سید زیغم علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم آپ کے سامنے یہ پوڈ کاسٹ رکھتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مکتب جہاں قرآن، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں ہم یہاں موقع فراہم کرتے ہیں جیت علماء کرام کو، مفکرین کو، یا وہ ایسے اشخاص جو اپنے شعبے میں ماہرانہ صلاحیت رکھتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک مدلل گفتگو پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ گفتگو آپ سب کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ اس مکتب کے اندر میں بے انتہا شکر گزار ہوں قبلہ مولانا سید زیغم علی رضوی صاحب کا کہ آپ آئے اور آپ نے اپنے بہترین گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفیض کیا۔ اپنے میزبان محمد عباس کو اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔